کہ بھائی کھانا نہیں ملا آج آپ لوگوں کو؟ او، بیویوں کی ناراضگی کے ڈر سے جواب آیا. بیویاں کہیں گی تم نے مجھے وہاں جا کے ذلیل کر دیا، ڈھیر سارا کھانا کھلا کے بھیجا تھا کمبختو. ناشتہ بھی اور اس کے بعد لنچ بھی اور شام کی چائے اور ڈبل روٹی اور پتہ نہیں کیا کیا. یوسف علیہ السلام کے کنویں سے کم نہیں ہے ہمارے آپ کا پیٹ. غیابات الجب. لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر مصرا ہوا کرتے تھے، ایک لطیفہ سن لیجئے. بہت ٹاپ کلاس فزیشین تھے، میرے بھی معالج رہے وہ ایک زمانے میں جب میں لکھنؤ میں رہتا تھا اور آپ کے مہاراشٹر نہیں آیا تھا. مہاراشٹر، اللہ جانے اس کی مہانتا کس پہلو سے. یہ میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ جان بچا کے نکلنا مشکل ہوگا. ایک بیچارہ سیکورٹی گارڈ مجھے کیا جان بچا پائے گا. تو ڈاکٹر مصرا میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ہندو آبادی اس ملک میں بہت زیادہ ہے، مسلم آبادی اس ملک میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہم ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 80% ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہر ڈاکٹر کے کلینک میں برقع پوش عورتیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، مسلمان مرد زیادہ نظر آئیں گے. یہاں جتنے ڈاکٹر ہوں گے وہ بھی اگر سمجھدار ہوں گے تو انہوں نے مسلم محلوں میں اپنا کلینک کھولا ہوگا. مسلمان ڈاکٹر تو چھوڑیے، سمجھدار ہندو ڈاکٹر بھی ہندو علاقوں میں اپنا مطب نہیں کھولتے، انہیں پتہ ہے یہاں زیادہ انکم نہیں ہوگی. ہم مسلمانوں کے کھانے کا حال سناؤں؟ ایک مسلمان ڈاکٹر نے مجھے بتایا حیدرآباد کے، اور حیدرآباد آپ سے زیادہ دور نہیں ہے، کہ ان کے ایک ہندو دوست ڈاکٹر نے ان سے پوچھا شب برات میں، وما ادراک ما شب برات، مسلمانوں کی دیوالی، تو مسلمان ڈاکٹر سے پوچھا ہندو ڈاکٹر نے کہ وہ آپ کا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے؟ یہ ہے مسلمانوں کی حرکت اسلام کے ساتھ. رمضان کا مہینہ ہندو بھائیوں اور بہنوں کی نظر میں کھانے کا مہینہ ہے. یہ ہیں ہم مسلمان. پیاز مہنگی ہو جاتی ہے، تیل مہنگا ہو جاتا ہے، بیسن مہنگا ہو جاتا ہے. میں آپ کے دسترخوان کے آئٹم بتا رہا ہوں، ہر چیز مہنگی بیوپاری لوگ کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے رمضان میں جو سیل ہوگی کھانے کی چیزوں کی وہ کبھی نہیں ہوتی. اور علماء سے پوچھو تو علماء کہتے ہیں حضرت آپ یہ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے اور حدیث صحیح ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رمضان میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ مومن صحابہ نہیں تھے؟ علاتور میں پیدا ہوئے ایسے مومن؟ صحابہ کے رزق میں ایسا اضافہ تو ہم نے کبھی پڑھا نہیں. یہ کیا بیہودہ احمقانہ ظالمانہ سلوک ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غیر مسلم قومیں اسلام کے قریب آنے کے بجائے وہ مسلمانوں کی دشمن بنتی جا رہی. اللہ اکبر کبیرہ. صرف یہ بات اٹھ کر جانا اگر ہے آپ کو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ایسے لوگ جو صرف بیان سن کر چلے جائیں، اللہ آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ اپنے ان بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ مناسب سمجھیں، بلا رعایت کے. میں کہتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کیجیے گا جو اتنی صاف اور کھری باتیں سن کر بھی ان کے کانوں میں جوں نہ رہیں گے، وہ بے چین نہ ہو جائیں، اور وہ فوراً یہ پوچھنے نہ لگیں کہ ابھی تو ہم نے آدھی بات سنی ہے،
اب ہم کو سیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مقصد کی طرف کیسے واپس آئیں، ہمیں اجتماعی مقصد کو کیسے سمجھیں، اور اس میں قومی مقصد کے لیے اپنی جان، مال اور وقت، اپنے ہیومن ریسورسز اور اپنی فائنینشیل ریسورسز کو کیسے انویسٹ کریں۔ اگر آپ کے اندر ضمیر ہے اور اگر آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں اور اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ یہاں مشاعرہ سننے نہیں آئے تھے، اپنی زندگی کو کامیاب اور بامقصد بنانے آئے تھے، تو اب باری آپ کی ہے۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، آپ کو معلومات کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں آئیں۔ یہ رواج کب تک چلے گا کہ کسی کو آپ اپنے علاقے میں بلا کر جلسہ کر کے تقریر کرا دیں؟ اس سے کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ مسلمانوں سے زیادہ جلسے مذہبی دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہوتے۔